السلام علیکم. ٹوڈیز مائی ٹاپک اباؤٹ مینگو بینیفٹس کے حوالے سے ہے کہ ایک صحت مند انسان کے جسم میں آم کیا فائدہ دیتا ہے اور آم کھانے کا فائدہ کیا ہے، آم کھانے کے نقصانات کیا ہیں. تو آم ہمارے جسم میں کیا کیا فائدہ دیتا ہے اور کیا کیا نقصانات دیتا ہے، آم کو کس طریقے سے کھایا جاتا ہے، آم کا کھانے کا ڈوزز کیا ہے، اور آم کتنا حسب ضرورت کا لینا چاہیے ہے اور کتنا نہیں کا لینا چاہیے. آم کو کس وقت کھایا جا سکتا ہے، کس وقت کھانا فائدہ مند ہے، کس وقت آم کا کھانا نقصانات ہے. تو میں آج آپ کو آم کے بارے میں سمجھاؤں گا. تو برائے مہربانی آم کے صحیح طریقے کھانے کے طریقے میں آج آپ کو سمجھاؤں گا. تو سمجھنے کے لیے آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اعظم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں ہر روز نئے میڈیسنز کے بارے میں، ہر روز نئے فروٹوں اور سبزیوں کے بارے میں اور ہر روز نئے بیماریوں، نئے ڈائگنوسس کے بارے میں اور میڈیسنز کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں. آم دراصل ایک قدرتی میوہ ہے، ایک قدرتی پھل فروٹ میں شمار ہوتا ہے. آم کی وزن زیادہ سے زیادہ آدھا کلو یا پھر 1 پاؤ کے وزن کے برابر ہوتا ہے. جو آم تو ہمارے پاکستان میں مختلف گرم علاقوں میں پائے جاتا ہے. آم سال بھر میں ایک بار پک جاتا ہے، جو جون، جولائی اور اگست کے درمیان ختم ہوتا ہے. تو آم زیادہ تر جو ہے پیلا کی شکل اختیار کرتا ہے. جب آم کچا ہوتا ہے تو وہ سبز کی شکل میں اختیار ہوتا ہے. تو جیسا جیسا آم پکنے کی طرف جاتا ہے اس کے اندر وٹامنز، منرل، پوٹاشیم، کیلشیم اور وٹامنز، پروٹینز کی وجہ سے وہ پیلا ہونے کی طرف جاتا ہے. اور آم دراصل ایک صحت مند انسان کو 24 گھنٹے میں یعنی کہ ایک ٹائم پہ زیادہ سے زیادہ 50 گرام سے زیادہ نہیں کھا لینا چاہیے. اور دن میں آپ آم کو 3 بار یا پھر 2 بار کھا سکتے ہیں، یعنی کہ 50-60 گرام صبح، 50-60 گرام آپ رات کو دودھ کے ساتھ جوس بنا کے لیا کریں، یا کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے بعد آپ لے سکتے ہیں. آپ کو 50 گرام یا پھر 60 گرام آپ کو لینا چاہیے. اس سے زیادہ آم لینا نقصان دہ تو نہیں ہے، پر آپ اتنا ہی کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں کھا سکتے ہیں. آم کے اندر ملٹی وٹامنز کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، جو کہ ہمارے ہر ایک آرگنز کو ضرورت پڑتا ہے. فار ایگزامپل آئیز، دانتوں میں، آنکھوں میں اور خون کے ہر ایک سیلز میں اور جسم کے ہر ایک آرگنز میں، باڈیز میں ملٹی وٹامن کی ضرورت پڑتا ہے. اور منرل بھی ہمارے آم کے اندر پایا جاتا ہے، جو ہمیں مل جاتا ہے. کیلشیم کافی مقدار میں آم کے اندر پایا جاتا ہے. وٹامنز A, C, E, B12, B6 اور B1 بھی کافی مقدار میں آم کے اندر پایا جاتا ہے، جو ہمارے ہر ایک آرگنز کو ضرورت پڑتا ہے. اور پوٹاشیم، سلفر بھی آم کے اندر کافی مقدار میں پایا جاتا ہے. اور بخار کے بعد جو کمزوریاں ہوتے ہیں، جوڑوں میں دردیں ہوتے ہیں اور شب خوری کی علامتیں ہوتے ہیں، تو اس دوران آپ آم کو کھایا کریں. آم آپ کی جگر کی اصلاح کرتا ہے، آپ کی خون کو اور پروٹینز کی مقدار بڑھاتا ہے. آپ کی ہر ایک آرگنز کو آم کی ضرورت پڑتی ہے ہر 8 گھنٹے یا پھر ہر 10 گھنٹے کے بعد. اور جسمانی کمزوری، ناخنوں کی کمزوری، ناخنوں کی نشوونما کرتا ہے، اسکن کو بہتر کرتا ہے، بالوں کو یہ بہتر کرتا ہے، بالوں کی روٹس، ہیئر کو یہ بہتر کرتا ہے. دانتوں میں کمزوری کی وجہ سے دانتیں خشک، ٹھنڈے اور پانی پینے سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو یہ دانتوں کی بھی نشوونما کرتی ہے اور ہڈیوں کو یہ بہتر کرتا ہے آم. اور امیونٹی یعنی کہ قوت مدافعت کو بہتر کرتا ہے. وائٹ بلڈ سیلز کو یہ بڑھاتا ہے اور یہ جگر اور معدے کی اصلاح کرتا ہے. جسم کے اندر پروٹینز کافی مقدار آم کے اندر پایا جاتا ہے، جو ہمارے جسم میں ضرورت پڑتا ہے. جگر کو طاقت دیتا ہے، دماغ کی اصلاح کرتا ہے، دماغ کی سیلزوں کو یہ طاقت دیتا ہے. اور اس کے بعد کمزوری کی وجہ سے ہاتھ پاؤں میں جلن ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں بخار کے بعد ہمارے ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتے ہیں اور بلڈ پریشر کا کم ہونا ہوتا ہے. بخار کے بعد ملیریا یا پھر ٹائفائڈ بخار کے بعد ہمارے جسم میں کمزوریاں آتے ہیں، بھوک کی کمی ہو جاتا ہے. تو آم کھانے سے بھوک کی کمی بھی مٹ جائے گا اور آپ کے جسم میں، باڈیز میں طاقت بھی ہو جائے گا.
اور آم کو آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ ایک انجیکشن آتا ہے جس کو ملٹی بیونٹا کہتے ہیں یا جی ٹی پار کہتے ہیں، ملٹی بیونٹا ایک انجیکشن ہوتا ہے جو کہ ملٹی وٹامن سے تیار ہے، اور ٹھیک اسی طرح آم بھی ملٹی وٹامن جو ہے فروٹ ہے۔ آم کو آپ کھایا کریں۔ جس بندے کو شوگر ہو تو اس بندے کو یہ آم نہیں کھا لینا چاہیے، کیونکہ آم کے اندر مٹاس کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ شوگر والے حضرات نہیں کھا سکتے ہیں، بقایا ہر بندہ 50 گرام صبح 50 گرام شام کو 1 گلاس دودھ کے اندر جوس بنا کے آپ پیا کریں۔ جوسر مشین نہ ہو تو آپ سادہ ویسا بھی کھا سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ مجھے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو برائے مہربانی میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بک میں، واٹس ایپ میں شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے آپ کے دوستوں کو علم کی اضافی ہو جائے گی۔ تو مزید اگر آپ کو کوئی معلومات درکار ہو، کوئی بھی فروٹ کے بارے میں، کوئی بھی میڈیسنس کے بارے میں، کوئی بھی ڈائگنوسس کے بارے میں، کوئی بھی انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے تو برائے مہربانی آپ مجھے کمنٹ کریں۔ میں کمنٹ پہ انشاءاللہ آپ کو 24 گھنٹے کے اندر ہی جواب دے دوں گا۔ تو میرے مزید ویڈیوز ہیں، آپ میرے چینل پہ جائیں، اعظم میڈیکل چینل سرچ کریں یوٹیوب پہ اور اس کے اندر ویڈیوز میں چلے جائیں۔ 200-250 میرے ویڈیوز ہیں میڈیسنس کے حوالے سے، فروٹوں کے حوالے سے، ڈائگنوسس کے حوالے سے، آپ ان کو دیکھ کے علم کی جانکاری حاصل کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔